زنجیروں کی جنگ میں فارس کا سردار ہرمز اپنے گھوڑے پر لشکر کے دوران نکلا۔ اس نے مقابلہ کرنے کو کہا اور چلا کر کہا، خالد کہاں ہے؟ خالد بن ولید اس کو للکارنے کے لیے اپنے گھوڑے پر نکلے۔ خالد ہرمز کے بہت قریب ہو گئے، پھر ہرمز اپنے گھوڑے سے اترا اور خالد کو اشارہ دیا کہ وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر اس سے لڑے اگر وہ ہیرو ہے۔ خالد نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور دونوں فوجیں گھبراہٹ کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھ رہی تھیں، چونکہ مسلمانوں کا رہنما فارسی رہنما سے اس وقت لڑ رہا تھا جب وہ چل رہے تھے اور فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک مر جائے گا۔ لڑائی سے پہلے ہرمز نے خالد کو دھوکہ دینے کے لیے 5 مضبوط جنگجو تیار کیے۔ جب دونوں رہنما اپنی تلواروں سے لڑ رہے تھے تو ہرمز نے اپنے جنگجوؤں کو اشارہ کیا تو وہ خالد بن ولید کو مارنے کے لیے حملہ کرنے لگے۔ لہٰذا خالد جانتے تھے اور سمجھ گئے کہ اب وہ مر سکتے ہیں کیونکہ مسلمان ان سے دور ہیں۔ ہرمز کے جنگجو ان کے سامنے آ گئے اور وہ ہرمز اور اس کے 5 جنگجو سے تنہا نہیں لڑ سکتے۔ تب انہوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیز نظروں سے القعقہ بن عمرو ہرمز کے جنگجوؤں کو حرکت کرتا دیکھ سکتا تھا، چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر تیر کی طرح بھاگا اور مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ شاید وہ خالد کو بچا سکے۔ جب خالد اپنے دفاع کر رہے تھے، القعقہ آیا اور ایک جنگجو کو مار ڈالا اور دوسرے کو مارنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کے بعد ایک مسلم ریجیمنٹ آئی اور انفرادی جوڑے کے گروہ تھے۔ خالد ہرمز سے لڑ رہے تھے۔ چند منٹوں کے بعد خالد اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر اور ان کی تلوار پر فارس کے رہنما کے خون کے نشان تھے۔ ہرمز کے قتل سے فارسیوں کو صدمہ پہنچا اور اللہ کی تلوار نے انہیں اپنے صدمے سے سنبھلنے کا وقت نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی فوج کو فارس کی پوری فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ فارسی اپنے قائد کے عدم موجودگی اور منظم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے، اس لیے لشکر بکھر گیا اور مسلمانوں نے اپنی فوج کے ذریعے ان سے خوب مقابلہ کیا۔ مسلمان تاریخ کے سب سے مؤثر فوجی رہنما کی قیادت میں یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔